نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 77ویں مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ رمضان المبارک کی صورت میں رحمتوں کا سیزن ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں نصیب کیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے رحمت، عافیت، ہدایت اور برکت کا مہینہ بنائے۔ اس سال بھی کورونا کی وبا کی وجہ سے حسب سابق تراویح کے بعد بیان وغیرہ کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ بالکل بیان کا سلسلہ ہی نہ ہو، جس کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی باتیں سامعین تک پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس لیے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ یہ دینی رہنمائی کی مجلس رمضان المبارک میں ہر روز پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے اور قبول فرمائے۔ کئی لوگوں کی طرف سے ایک سوال آیا ہے کہ بعض حضرات کے بیان میں ہم نے سنا کہ جو شخص رمضان المبارک شروع ہونے کے بعد مغرب سے عشاء کے درمیان میں 3 مرتبہ سورہ فتح پڑھ لے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ سورت جو تقریباً 4 صفحے کی سورت ہے 26ویں پارے میں، تو سال بھر اس کی روزی کے اندر وسعت رہے گی۔ یہ بعض بیانات میں سنا گیا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ کوئی حدیث ہے یا اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال کئی لوگوں نے پوچھا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی کوئی روایت احادیث شریفہ میں ہمیں نہیں ملی، البتہ بعض اکابر و مشائخ کے ملفوظات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لہذا اگر کوئی بطور تجربے کے اس پر عمل کرے تو وہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اسے سنت نہ سمجھا جائے، اسے حدیث سے ثابت نہ سمجھا جائے، اسے لازم اور ضروری نہ سمجھا جائے۔ تو جس درجے کی چیز ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے، اور اس انداز میں اسے ہرگز بیان نہ کیا جائے کہ یہ کسی حدیث سے ہے یا یہ پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ایک اور صاحب نے سوال پوچھوایا ہے کہ میں سمندری جہاز میں ملازم ہوں،
اور میری ڈیوٹی 6 مہینے جہاز پر رہتی ہے، 6 مہینے خشکی پر رہتی ہے۔ اور جہاز میں بھی میرا جو کام ہے وہ جہاز کے انجن کی دیکھ ریکھ ہے، اور ڈیوٹی بھی بڑی پرمشقت ہے۔ صبح 6 بجے سے رات 10 بجے تک انجن کو دیکھنا پڑتا ہے، بیچ میں 2-3 گھنٹے آرام کا وقت ملتا ہے۔ تو پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ میری اس مرتبہ جس سمندری جہاز میں ڈیوٹی لگی ہے وہ چائنا کی طرف رواں دواں ہے، اور ایسے علاقے سے گزر رہا ہے جو دنیا کا شدید ترین گرم علاقہ ہے۔ ایسے میں میرے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ڈیوٹی بھی لمبی ہے، اور جو کام ہے انجن کے پاس رہنے کا اس کی وجہ سے بھی بار بار پانی پینا پڑتا ہے، اور روزہ رکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو جواباً عرض ہے کہ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ روزہ قضا نہ ہو، بہتر یہی ہے، لیکن چونکہ آپ مسلسل مسافر ہیں، کسی ایک جگہ آپ کا قیام نہیں ہے، اور قرآن کریم میں مسافر کے لیے روزہ قضا کرنے اور بعد میں رکھنے کی گنجائش دی گئی ہے، اس لیے اگر آپ مشکل محسوس کریں اور روزہ نہ رکھ سکیں تو فی الوقت چھوڑ دیں اور بعد میں قضا کریں، تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ میری بیٹی 6 مہینے کی ہے اور اہلیہ محترمہ اس کو دودھ پلاتی ہے، اور اس دودھ پلانے کی وجہ سے انہیں بار بار بھوک بہت لگتی ہے اور کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے۔ اگر نہ کھائیں تو بڑی بے چینی اور کمزوری ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اگر خود پریشانی محسوس کرے یا اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے دودھ پیتے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ قضا کرنے کی گنجائش دی گئی ہے۔ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں جب موقع ملے تو ان روزوں کی قضا کر لیں۔ ایک اور سوال بعض حضرات نے کیا ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا کی ویکسین لگانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ ویکسین ایک طرح کا انجیکشن ہے، جس طرح دیگر انجیکشنوں کو لگانے کی اجازت ہے، اسی طرح کورونا کا انجیکشن اور ویکسین لگانے کی بھی اجازت ہے۔ اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں کورونا کا ٹیسٹ کرانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے جو اسٹک استعمال ہوتی ہے وہ بالکل خشک ہوتی ہے، اور اس میں روئی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس روئی سے ناک کا اندرونی حصے میں جو بلغم ہوتا ہے اس کو اس روئی پر لے لیا جاتا ہے، اور دوبارہ اسے اندر داخل بھی نہیں کیا جاتا۔ لہذا اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور ضرورتاً
روزے کی حالت میں کورونا کا ٹیسٹ کرانے کی شرعاً گنجائش ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تراویح کے بعد سو جائے اور اس کی آنکھ اس وقت کھلے جبکہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو کیا وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے یا روزے کے لیے سحری کھانا لازم ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگر وہ نیت کر لے روزے کی تو بلا شبہ اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ سحری کھانا کوئی لازم نہیں ہے، البتہ مسنون ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ سحری کھا لی جائے، چاہے تھوڑی بہت کیوں نہ ہو، تاکہ سحری کی سنت ادا ہو جائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ نے سحری کھانے کی ترغیب دی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل بعض جگہوں پر سرکار کی طرف سے مساجد میں یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اندر جائیں وہ سینیٹائزر کا استعمال کر کے جائیں، اور سنا گیا ہے کہ سینیٹائزر میں الکوہل شامل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ لگا کر مسجد کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں دو باتیں عرض ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل بازار میں ایسے سینیٹائزر بھی موجود ہیں جن میں الکوہل نہیں ہے، اس لیے اگر مسجد کے ذمہ داران اس کا انتظام کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن سینیٹائزر میں الکوہل شامل ہوتا ہے وہ عموماً انگور اور کھجور کا بنا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ آلو ہے، گنا ہے، چقندر ہے، ان چیزوں کا بنا ہوا ہے۔ اور اس طرح کے الکوہل کے سلسلے میں فتویٰ یہ ہے کہ اس کو ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا، اگرچہ اس کا پینا ناجائز ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے، لیکن خارجی استعمال میں اگر ضرورتاً کوئی استعمال کرے تو اس کی وجہ سے اسے ناپاک نہیں کہیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اہل مسجد کو اولاً تو یہی چاہیے کہ وہ الکوہل فری والا سینیٹائزر لائیں، اور اگر دشواری ہو تو یہ سستے قسم کے سینیٹائزر جس میں کھجور انگور کا الکوہل نہیں ہوتا اس کو بھی استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کسی مجلس میں کہ مساجد میں فاصلے سے کھڑے ہونے کی پابندی حکومت کی طرف سے لگائی جا رہی ہے اور ماسک پہننے کو ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ماسک پہن کر اور فاصلے سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو یہ دونوں باتیں عام حالات میں تو مناسب نہیں ہیں، مکروہ ہیں۔ منہ ڈھک کر نماز پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، فاصلے سے کھڑے ہونا بھی ٹھیک نہیں، لیکن مسجد میں بالکل نماز ہی نہ ہو اس کے مقابلے میں احون یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے سرکاری گائیڈ لائن کے مطابق جماعت سے نماز پڑھی جائے تاکہ مسجدیں غیر آباد نہ رہیں۔ تو اس کی گنجائش اکابر علماء اور مفتیان کرام نے خصوصی حالات کے اعتبار سے دی ہے، لیکن اسے عام مسئلہ نہ سمجھا جائے کہ ہر حالت میں یہ چیزیں درست ہوں۔ یہ صرف خصوصی حالات تک ہیں، احوال درست ہو جائیں گے تو حسب سابق جیسے پہلے مسئلہ تھا اسی طرح سے جاری رہے گا۔
ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک عورت عدت گزار رہی ہے تو اس کا سگا داماد اس کے پاس ملنے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ داماد محرم ہے، اگر وہ چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عدت کے زمانے میں پردے کا کوئی الگ حکم نہیں ہے، پردے کا حکم تو عام ہے، چاہے عدت کا معاملہ ہو یا غیر عدت کا۔ جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے پردہ کسی بھی حالت میں نہیں ہے، اور جو غیر محرم ہیں ان سے ہر حالت میں پردہ ہے۔ اور جن لوگوں کا گھر میں کثرت سے آنا جانا ہے اس میں اتنا بھی کافی ہے کہ آدمی نظر جھکائے رہے، یا صرف چہرہ کھلے اور دیگر اعضاء مستور رہیں، تو اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا